اب ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم نے جو چوتھا پارا پڑھا اس کی پہلی آیت ہی بڑی خاندانی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں، لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو. تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں، اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائیں بھائی. اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا، دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا. تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے، تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں. تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں. صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے، پھر نیکی ہے. تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے. وہ پراپرٹی تھی ان کی. باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ، آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں. دنیا مسافر خانہ ہے نا، کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذا کا مال رابع، تو بڑا قیمتی مال ہے. اتنا بڑا باغ، پراپرٹی، پھلدار باغ، وہ صدقہ کر رہے ہو. اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بھلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا افورڈ کر سکتے. تو یہ تو ترغیب کے لیے، تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے، یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا. تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی، تو ہم کچھ تو کریں نا یار. کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا، ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا؟ اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آرے نہ چلیں. یہ اماؤنٹ ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، ذرا ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا. یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا. ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں، غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں. تو جب آپ خرچ کرو، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو، مستحق سے مستحق کو تلاش کرو. اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے اس لیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا، 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے، آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کاٹ کے دے رہے ہوتے. یہ 10 لاکھ، یہ 20 لاکھ، یہ 1 کروڑ. دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا. داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور گور ہو، کریم وریم لگا دی آپ نے، سیٹ صاحب کے پاس گئے، ہمارا مدرسہ ہے، یہ تصویر دیکھو اٹھا کے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں. ایک آدمی سعودی عرب میں، قطر میں، عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں، وہاں جا جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے، کروڑوں روپے. یہاں سے تصویریں بیچتا تھا، بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، دیکھو مدرسہ ہے میرا. کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے، کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ. تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے، کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا، علماء پیدا ہونا بند. کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے، اور اچھا ہے نہ کرے. حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی، پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے، سرکاری مولوی پیدا ہوں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا، اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں، لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں، تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی. وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے، جو بس آئے بس ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 8 ہیں، 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے، مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی، میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں. اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے.
سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے، کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں، کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ، تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے، بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں، کچھ دکھایا جا رہا ہے، کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو. کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو، آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ، تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو، کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے، میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے؟ آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں، اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے. اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے. اکیلا نہیں ہے انسان، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، بیوی ہے. 4 نہیں کرو، 1 ہی کر لو ٹائم پہ، لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، بہویں ہوں، داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف، اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو، زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو. مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو، لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے، اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی غربت، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے، تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی، اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا، باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے. دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ، اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے. سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے، تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو، کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا، کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے، وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے. کافر کہتا ہے جب اسباب اختیار کیے تو نتیجہ تو نکلے گا نا بھائی. محنت محنت. 7 کامیاب آدمی کے نام سے کتابیں لکھی نا انہوں نے، کافروں نے، غیر مسلموں نے، کہ 7 علامتیں جو کامیاب لوگوں میں پائی جاتی ہیں. پھر وہ مثالیں دیتے ہیں، وہ فلاں فلاں اتنے سکسیسفل لوگ تھے، ان کے اندر یہ کوالٹی تھی، ہارڈ ورکنگ، صحیح ہے نا، اور استقامت اور وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی صاحب میں ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جن میں 7 کے بجائے 14 علامتیں تھیں پھر بھی ناکام ہو گئے بیچارے. سمجھ رہے ہو؟ 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں؟ سارے اچھے لوگوں کی ساری علامتیں تھیں پھر بھی بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا. اور ایسے بھی لوگ بتائے جا سکتے ہیں جن میں کمبختوں میں کوئی ایک علامت کامیابی کی نہیں پائی جاتی تھی. آج بہت ترقی انہوں نے کر لی ہے. تو
اسباب میں جان ڈالنا کس کا کام ہے؟ بولو، اللہ کا کام ہے. ہر شخص محنت کرتا ہے، پھل ہر ایک کو نہیں ملتا. تو جب مسلمان محنت کرتا ہے، کافر محنت کرتا ہے، پھل نہیں ملتا، مایوس ہو جاتا ہے. پھل ملتا ہے، اترانا لگتا ہے، اترانے لگتا ہے. اسٹرگل، میری محنت، کیا کہتا ہے؟ میری ہارڈ ورکنگ، میری محنت، اتراتا ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ محنت کی، نتیجہ، رزلٹ، کوئی بات نہیں یار، اللہ اسی میں، اللہ کی مرضی یہی تھی. بھائی ہم تو یہی، ہم مریض کا علاج کرتے ہیں پھر بھی انا للہ ہو جاتا ہے اس کا. تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کی مرضی. بھائی بچے مر جاتے ہیں، اللہ سب کو زندگی دے. بھائی اللہ کی نے امانت دی تھی، اللہ نے اٹھا لی. کافر یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے اٹھا لی. اس کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہتے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا بھائی. تو ایک غیر مسلم خاتون مجھ سے ملی، بہت اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ رہی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہی ہے اللہ نے بچپن میں میری ماں کیوں اٹھائی، اس کو موت کیوں دی؟ مجھے بچپن میں ماں کی بڑی شدید ضرورت تھی. میں نے کہا پل تو گئی، اتنی بڑی تو ہو گئی، اماں کے بغیر بھی اللہ نے پال تو لیا نا، ٹھکانہ تو مل گیا. تو یہ کافر مایوسی کی بات کرتا ہے اور خوشی ملے تو اتراتا ہے. مسلمان کا نے سبب اختیار کیا، نتیجہ نہیں نکلا تو کیا کہتا ہے؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. بھائی اللہ نے جو مقدر میں کر دیا، اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہمیں مصیبت پہنچی ہے. ہوا مولانا. جب کسی دوست کی طرف سے مصیبت پہنچتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، دشمن کی طرف سے خوشی بھی پہنچتی ہے اس میں خیر نہیں ہوتی. دیکھو ڈاکٹر جب آپ کو ٹیکہ لگاتا ہے، ٹیکہ ایک مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ایک ٹیکہ لگا کے دیکھیں بھی پتہ چل جائے گا کیسے چیخ نکلتی ہے انسان کی. لیکن اس ٹیکے کے ڈاکٹر کو ہم پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب لگائیں. اگر آپ پھر بھی پریشان ہو رہے ہو، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب زبردستی لگا دو، ٹھوک دو ٹیکہ. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ٹھوکم ٹھوک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر بھائی، یہ میڈیکل سائنس کی باتیں ٹھوکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. ان کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے ڈاکٹر ٹھوکم ٹھوک. اچھا، تو ڈاکٹر ہمارے ٹیکہ لگاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی ہم کیا ہوتے ہیں؟ تکلیف کے باوجود کہہ رہے ہوتے ہیں لگا بھائی تو لگا، میرے چیخنے کو مت دیکھ. اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، لگا بھائی، پہلے ایک رائٹ کولے پہ، اب لیفٹ کولے پہ بھی ڈاکٹر صاحب ٹھوک دیں آپ تاکہ جلدی آرام آ جائے. بچہ چیخ رہا ہے پھر بھی ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ ہمیں یقین ہے بھائی یہ ڈاکٹر ہمارا دشمن نہیں ہے، ڈاکٹر ہمارا دوست ہے. تو تکلیف کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس کو ہم. لیکن اگر کوئی دشمن آئے نا اور رسگلہ آپ کے سامنے لا کے رکھے، اس رسگلے کو کھاتے ہوئے آپ 100 دفعہ، رسگلہ سمجھتے ہو؟ رسگلے کو کھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچو گے بیٹا یہ جو اتنا میٹھا میٹھا اندر جا رہا ہے، 1 گھنٹے تک چیک کرتا رہے گا آدمی کہ مرا تو نہیں کہیں میں. تو اللہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا دوست ہے. اور جب خوشی پہنچتی ہے تو کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا. کہ محنت تو بھائی بہت لوگ کرتے ہیں، ہر ایک کی محنت میں نتیجہ نہیں نکلتا. یہ نتیجہ کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا ہے. تو شکر کس کا ادا کریں گے؟ اللہ کا. برائی کی طرف نہیں جائیں گے، اس دولت سے شراب کباب کی طرف نہیں جائیں گے، زنا کی طرف نہیں جائیں گے، صدقات و خیرات کریں گے، غریبوں کو کی تحقیر نہیں کریں گے. تو یہ ہے توکل. سمجھ میں آ رہا ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، توکل کا دوسرا مقام کیا ہے؟ حرام کام نہیں کرنا، شراب کا بزنس نہیں کرنا، حالانکہ اس میں بھی پیسہ ہے. بھائی جب اللہ نے منع کر دیا تو میں جب اللہ کے حرام کردہ کام کے ذریعے فائدہ اٹھاؤں گا تو پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، وہ روزی، وہ اللہ کا عذاب ہوگا. کیونکہ دوست کو ناراض کر کے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پیسہ تو پھر بھی آئے گا مگر وہ وہی رسگلے ہوں گے جن میں خطرہ ہے کہ اندر کیا ہے؟ زہر. کیا قارون کے پاس کم پیسہ آیا؟ بولو. فرعون کے پاس بھی حکومت آئی، کامیابی آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن آج فرعون سوچتا ہوگا کاش نہ آتی تو اچھا تھا، غریبوں کی طرح کہیں چوکیدار بن کے جاب کر لیتا، موچی بن کے لوگوں کے بوٹ پالش کر لیتا، اچھا تھا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور تیسری چیز توکل میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ نے محنت کی، نتیجہ زیرو. وسیم نے محنت کی، کروڑ پتی ہو گیا. تو اگر آپ میں اللہ پہ توکل ہوگا تو آپ وسیم سے جلو گے نہیں. کوئی ہے وسیم بھائی جس کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے وسیم خود جل رہا ہو بیچارہ، کہہ رہا ہے مفتی صاحب ایک تو میں جل رہا ہوں، اوپر سے آپ نے مثال میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا. تو یہ بھی اس میں داخل ہے توکل پہ. دیکھو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، کس نے بنایا آدم علیہ السلام کو؟ اللہ نے. شیطان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. شیطان کو آگ سے کس نے بنایا؟
اللہ نے. آدم کو مٹی سے کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. فرشتے کہہ سکتے تھے ہم نور سے بنے ہوئے ہیں، روشنی سے بنے ہوئے ہیں، ہم کیوں سجدہ کریں مٹی پہ؟ لیکن فرشتوں کی عقل نے کام کیا. فرشتوں نے سوچا بھائی اللہ نے ہمیں اگر روشنی سے، نور سے بنایا ہے، لائٹ سے بنایا ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ نے آدم کو مٹی سے بنا کے فضیلت دے دی، تو ہم اگر روشنی سے بنے تو خود تھوڑی بنے، ہمیں تو یہ بھیک میں ملی ہے، لائٹ سے بنے. تو لہذا ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو بڑا مان لو تو مان لینا چاہیے. فوراً سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. لو بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو بھائی ٹھیک ہے. فرشتوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ اعتماد کیا، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے. جو حسد کرنے والا ہے نا، جیلس، وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا. کہتا ہے یہ اللہ نے یہ تقسیم مجھ سے پوچھے بغیر وسیم کو پیسہ کیوں دے دیا اللہ نے؟ ہے بھائی، آنا تو میرے پاس چاہیے تھا، آ کس کے پاس گیا؟ غفار کے پاس کیوں آ گیا پیسہ؟ تو یہ کام شیطان کا ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے سوچا یار یہ تو صحیح نہیں ہو رہا، میرے سامنے دیکھو آفس میں نیا ملازم آ جائے، اس کو فوراً ترقی دے دے باس، تو پرانے والوں کو کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ یار ہمارے سامنے ہم 20 سال سے یہاں جاب کر رہے ہیں. بھائی جاب تو کر رہے ہو لیکن یہ تم فیکٹری کے مالک تو نہیں ہو نا؟ کیا خیال ہے؟ مالک تو نہیں ہو تم، تو مت کرو. کس نے کہا یہاں جاب کرو؟ تم ایسا جب باس ہے تو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ تو شیطان کو بھی اللہ نے بنایا. شیطان نے کہا میں اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور مجھے آگ سے بنایا، اور آدم کو میرے سامنے مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو میرے سامنے مٹی کے، من صلصال من حمأ مسنون. قرآن کہتا ہے بدبودار گارے سے بنایا ہے. انسان کے بننے کا جو پروسیس ہوا ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے اس میں مٹی میں بدبو پیدا کی گئی ہے. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں جب تیار ہوتا ہے نا، ادھورا نکلا ہے، بہت بدبو ہوتی ہے اس میں. تو ایسے بنایا گیا انسان. میرے بھائی اس کا تو میٹیریل ٹھیک نہیں ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو شیطان کی دلیل کا جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا شیطان کو نہیں بھائی دیکھو تم سے غلطی ہو رہی ہے، اگر تم آگ سے بنے ہو تو میں نے بنایا ہے نا، یہ بھیک میں تمہیں یہ ملی ہے، تمہارا میٹیریل اس چیز کا ہے، تو یہ جو میں نے تم خود سے تھوڑی ہو بھائی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں غفار بھائی کو 1 کروڑ روپے دے دوں، تو غفار بھائی اپنی اوقات بھول گئے. اب وسیم کو جا کے آنکھیں دکھا رہے ہیں کبھی کسی کو، جبکہ میری وسیم سے بھی دوستی ہے، ستار بھائی سے بھی دوستی ہے، تو میں کیا بولوں گا؟ غفار تو کیا کر رہا ہے یار؟ میں نے تجھے اس لیے تھوڑی پیسے دیے تھے کہ تو جا کے دھونس جمانا شروع کر دے، لا پیسے واپس کر. خود اپنی کمائی ہوتی تو دھونس جماتا نا بھائی. یہ تو میں نے بھیک میں تجھے. اور آسان مثال، ایک فقیر آپ کے پاس آیا، پھٹے پرانے کپڑے، آپ نے اور کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. یہاں کرنسی کا نام کیا ہے؟ کوچا. اللہ کے نام پہ 5 کوچے دے دو. تو آپ نے اس پہ ترس کھایا، آپ نے اس کو لے جا کے نہلا دھلا کے اس کو ڈیٹول سے نہلایا، تیزاب سے کلیاں کروائیں، سروس کروائی، اس کی سروس اسٹیشن بھیج دیا آپ نے کہ یار اس کو نیٹ کلین کر دو. آپ جہاں آپ کی گاڑیاں دھلتی ہیں وہاں آپ نے اس فقیر کو بھیج دیا. دھلا کے لا کے پینٹ کوٹ سوٹ ٹائی پرفیوم اور ایک اچھی سی گاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، چل بھائی. وہ اپنی اوقات بھول گیا. اب ایک دن آپ کا بچہ آ رہا تھا، اسی کے سامنے شو مار رہا ہے، دیکھ دیکھ کے یوں کر رہا ہے اس کو. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولا ابے تو ہم نے تجھے دیا ہے، تو ہمارے ہی بچوں پہ دھونس جمانے لگا ہے بھائی، ہمارے ہی بچوں پہ دادا گیری شروع کر دی ہے تو نے، لا واپس. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ تو دھونس جماتا جب یہ سوٹ ٹائی اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی، یہ گاڑی اپنے پیسوں سے. میری بھیک سے تجھے ایک چیز ملی ہے اور میرے ہی بچوں پہ تو دھونس جمانے لگا ہے. تو اللہ کی نظر میں سب مخلوق کیا ہے؟ برابر. اللہ نے شیطان کو ایک چیز دی، شیطان اللہ ہی کی دوسری مخلوق پہ تکبر کرنے لگا. تو اللہ کو غصہ آیا کہ آدم کو بھی میں نے بنایا، تجھے بھی میں نے بنایا ہے، تو خود سے تھوڑی بنا ہے، تو دھونس کیسے جما رہا ہے بھائی؟ تو اب اللہ نے شیطان سے کیا کہا؟ کوئی دلیل نہیں دی کہ تو جو ہے اس کے تیری دلیل کا یہ جواب ہے، کیونکہ اتنی واضح بات تھی. اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا. تو بجائے اس کے کہ شیطان کو یہ احساس ہوتا کہ میں غلط ہوں،
شیطان اور غصے میں آ گیا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کی, آدم کو سجدے سے انکار کیا, تو اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ حسد, جیلس ہو رہا تھا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ شیطان کو حکم دیتے میرے سامنے سجدہ کرو تو انکار کرتا؟ بولتے کیوں نہیں کرتا. کیونکہ اللہ سے کسی کو حسد ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ حکم دیتے حج کر کے آ, فوراً چلا جاتا. کیا اللہ حکم دیتے 4 شادیاں کر لے. یہ شیطان کے لیے بھی آسان کام, کیونکہ آگے جو اس کی وائفز تھیں وہ بھی تو شیطان ہوتی, شیطانیوں سے ہی تو شادی ہو رہی ہوتی, چڑیلوں سے. تو خیر ایک مزاح کی بات ہے. تو اللہ اسے کہتے میری تسبیح بڑھا دے, اللہ اسے کہتے میرے سامنے سجدہ کر, روزہ رکھ, بہت سارے حکام دیتے, وہ کر لیتا کیونکہ کر رہا تھا آلریڈی. اس کو ٹینشن یہ تھی کہ میرے بعد ایک بندہ ملاوی میں آیا ہے, ہم 20 سال سے یہاں محنت کر رہے ہیں, پیسے ہی نہیں کما رہے, اور ابھی ایک گجراتی ہمارے سامنے پچھلے سال آیا, نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا. صحیح ہے نا؟ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو حسد سے جلے جا رہے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, مجھے کیا پتا کون ملاوی, میں مثال دے رہا ہوں, میں تو مثالیں وہیں کی دیتا ہوں نا. اب ہر ایک کا اپنا ایک الگ بندہ ہوتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے سامنے ابھی آیا ہے, اور نوٹ چھاپنے کی, باپ اس کا ریڑھی لگاتا تھا, ٹماٹر بیچتا تھا, اور یہ یہاں آ کے کیا کر رہا ہے. امریکہ میں کچھ لوگ ہیں, وہاں ایسا ہم نے دیکھا, کہتے ہیں یار ہم 20 سال سے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا, یہ ہمارے سامنے نیا کراچی سے آیا لونڈا, آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا, 1 سال میں جو اس نے ترقی کی ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کو دعائیں دو, ماشاء اللہ اللہ تجھے اور برکت دے, نا 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 نا, یہ اس کی جڑیں کاٹنا شروع. یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, کینیڈا میں بھی ہوتا ہے, جاپان میں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہے, گجرات میں بھی ہوتا ہے, احمد آباد میں بھی ہوتا ہے, اور سہارنپور میں بھی ہوتا ہے, تبلیغ میں بھی ہوتا ہے. یار ہم پرانے اتنے اور بزرگوں کے قریب نہیں بیٹھے, یہ کمبخت سہروزہ لگایا اور حاجی عبدالوہاب صاحب گلے مل رہے اس سے. ما خلا جسد من حسد, ایک عربی مقولہ ہے, کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے. کنٹرول کرنا پڑتا ہے حسد پہ. شیطان نے کنٹرول نہیں کیا, شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں نا مجھے سجدہ کرو, کر لیتا. تو شیطان اپنا غصہ اتار رہا تھا آدم پہ, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا بھائی تو آدم سے دشمنی میں نافرمانی کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی. اپنے محسن کو ناراض کر رہا ہے. تو حسد کرنے والا یہی کرتا ہے, اسے جیلسی وسیم سے ہوتی ہے, کام وہ کر رہا ہوتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف. دشمنی کس سے لے رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے.